بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالی کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالی کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندو بن عمر نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچا جانا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندو تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ ہی مارنا اور نہ ہی ہنکانا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا تھا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دھویا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے، اور پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کی جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مؤمنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔